الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا آج لیول 3 اس کا سبق نمبر 11 ہے، جس میں ہم 15واں پارہ اس میں سورت بنی اسرائیل کو ہم انشاءاللہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 102 سے لے کے 111 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ سورت بنی اسرائیل کو مکمل کر کے سورت الکہف کا آغاز کریں گے، جس کی ہم آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 29 تک اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی سورت الاسراء، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ سورت کے دو نام ہیں، سورت الاسراء یا سورت بنی اسرائیل۔ اس سورت کو مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ سورت الکہف کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 292 ہے، پارہ نمبر 15واں ہے، اور اس پیج پر آیت نمبر 101 سے لے کر 111 تک کی آیات ہے، جس کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو چلیے آپ لوگ ذرا اچھی طرح سے اس کے دیکھ لیجئے، موضوعات بھی اس پیج کے دیکھ لیجئے 292 کے، اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے جو اشارات ہیں، موضوعات ہیں، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ ہم اپنے اسی طریقے کے مطابق 1 بائی 1 ان موضوعات کو لے کر چلتے ہیں جی۔ تو دیکھیے اس صفحے پر سب سے پہلا موضوع کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دیں، موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات 9 نشانیاں، بینات واضح، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ فَاسْأَلْ پس آپ سوال کیجئے، بنی اسرائیل سے کیا سوال کیجئے؟ اِذْ جَاءَهُمْ جب وہ ان کے پاس آئے، جب حضرت موسیٰ ان نشانیوں کو لے کر ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فرعون تو فرعون نے ان سے کہا حضرت موسیٰ سے، اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، اے موسیٰ بے شک میں اظن گمان کرتا ہوں، کا آپ کے بارے میں کیا گمان کرتا ہوں اے موسیٰ؟ مسحورا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، سحر یسحر سے اسم مفعول مسحورا، اے موسیٰ آپ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایک الزام، ایک بہتان لگا دیا کہ آپ پر تو اصل میں جادو کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آپ ذرا فرعون کی ایک کنفیوژن بھی دیکھیے کہ، اور یہ باطل کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، جب اس کی شکست اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اس کا بطلان اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تو اس کی بوکھلاہٹ ایسے ہی ہوتی ہے۔ فرعون نے یہاں پر کیا کہا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تجھ پر جادو ہوا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیا کہنے لگا؟ جب معجزہ ظاہر ہوا تو اس نے جادوگروں سے کہا کہ اصل میں یہ جو حضرت موسیٰ ہیں یہ تمہارے بڑے جادوگر ہیں جنہوں نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ تو کبھی نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کو ساحر کہہ رہے، جادوگر کہہ رہے، اور کبھی مسحور کہہ رہے کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء نہیں نازل کیا ان کو، ہؤلاء کا مطلب یہ آیات، یہ نشانیاں، نہیں نازل کیا ان آیات کو، الا مگر کس نے؟ رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے رب نے۔ اچھا کیوں نازل کیا؟ بصائر بصیرہ کی جمع ہے، یہ روشن دلائل ہیں لوگوں کے لیے، یہ روشنی کی مانند ہے۔ یہ جو معجزات ہیں، ان معجزات کے ذریعے سے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، جیسے کہ جادوگروں نے لاٹھی کو اژدہا بنتے دیکھا تو انہوں نے ہدایت پائی۔ تو فرمایا یہ جو معجزات ہیں یہ کیا ہیں؟ بصائر۔ وَإِنِّي
اور بے شک میں. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا، وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّكَ، البتہ تجھے میں سمجھتا ہوں، تیرے بارے میں میرا گمان ہے، یا فرعون، اے فرعون، مثبورا، کہ تو ہلاک کیا گیا ہے. جو تیری حرکات ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تو واضح طور پر ہلاک کیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھا حضرت موسیٰ کی فہم و فراست کہ فرعون نے انہیں کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. انہوں نے کہا مسحورا تو انہوں نے کہا مثبورا، اور دونوں اسم مفعول کے الفاظ ہیں. اور حضرت موسیٰ کی 9 نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کے جو 9 مشہور معجزات ہیں جو ہم پہلے بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں، وہ ہے لاٹھی کا اژدہا بن جانا، پتھروں سے پانی کا نکلنا، منو سلوا، اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے ہاتھ کا روشن ہو جانا، دیگر جو اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا کیے تھے. اللہ اکبر. فَأَرَادَ، اس فرعون نے ارادہ کیا، ان یستفزہم من الارض، پہلے بھی یہ فعل گزر چکا ہے، استفز یستفز، اس کا مطلب ہے پاؤں اکھیڑنا، کسی کے پاؤں اکھیڑ دینا. فاراد، فرعون نے ارادہ کیا، کیا؟ ان یستفزہم من الارض، یہ کہ ان کے پاؤں اکھیڑ دے زمین میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے. تو کیا ہوا نتیجہ؟ فاغرقناہ، تو ہم نے اس کو غرق کیا، ہم نے فرعون کو غرق کیا، نہ صرف اس کو بلکہ وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً، سب کے سب کو. ہم نے فرعون اور جو فرعون کے ساتھ تھے ان سب کے سب کو ہم نے کیا کیا؟ غرق کیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد. کس سے کہا؟ لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا. اسکنوا الارض، میں نے اس کو کیا پڑھا؟ اسکنو، کیونکہ سکن یسکنو ہے، انصرو، ناصر ینصر کے سٹائل پر. اسکنو، تم رہو، الارض، زمین میں، تم زمین میں رہو. اب اس زمین سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں اس سے مراد مصر نہیں بلکہ اس سے مراد فلسطین ہے، کیونکہ جب بنی اسرائیل فرعون کے غرق کے وقت مصر سے نکلے تھے تو وہ فلسطین کے اندر جا کر رہے تھے، 40 سال تک وہ وہاں رہے، پھر اس کے بعد واپس پلٹے. تو اس وجہ سے اس زمین سے مراد فلسطین ہے. تم زمین میں رہو. کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب آخرت کا دن، قیامت کے دن کا، کیونکہ قیامت کے ناموں میں سے یوم الآخرہ بھی ہے. جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے. اللہ اکبر. جِئْنَا کا مطلب آنا ہے، لیکن اس کے بعد با آ رہا ہے تو اس کا مطلب لانا. جِئْنَا بِكُمْ، ہم تمہیں لے آئیں گے. کیسے؟ لفیفہ، لپیٹ کر. اللہ اکبر. تو قیامت کے دن ساری چیزوں کو یکجا کر کے، جمع کر کے، لپیٹ کر، گویا کہ انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا. اگلی جو 2 آیاتیں، آیت نمبر 105 اور 106، ان دونوں آیات میں قرآن مجید کی صداقت کی گواہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات مبشرا و نذیرا کی گواہی ہے. فرمایا وَبِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا، مطلب قرآن کو. وَبِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ ہی، نزلہ، یہ قرآن اترا، ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا. اب دیکھیں، اللہ اکبر، قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائیں. اگر ایک ایک آیت پر بھی ایک ایک گھنٹہ بات کی جائے تو شاید حق ادا نہ ہو سکے. یہاں پر یہ 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا. وجہ یہ ہے کہ بعض یہود کا، کفار کا، بعض گمراہ لوگوں کا یہ گمان تھا، نعوذ باللہ، کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کتاب کے اندر کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جبریل امین ہے، وہ مطاع ہے. اللہ اکبر. وہ روح الامین ہے. ان کے بارے میں ایسا غلط گمان کیا گیا، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے حق کے ساتھ اس کو اتارا، اور یہ نہیں کہ نعوذ باللہ بعد میں کوئی ملاوٹ ہوئی. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ اترا بھی حق کے ساتھ ہی ہے، جیسا ہم نے اتارا ویسے ہی حق کے ساتھ اترا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، إِلَّا مگر، مبشرا، خوشخبری دینے والا بنا کر، وَنَذِيرا، اور ڈرانے والا بنا کر،
جو ایمان لانے والے عمل صالح کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خوشخبری دینے والے ہیں، مبشر ہیں، اور جو گناہگار ہیں کفار مشرکین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نذیر ہیں۔ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو ہم نے فرق یفرق کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کوئی چیز دینا۔ قرآن کو ہم نے فرقنا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہو، یعنی اس قرآن کو، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر، مکس کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، وَنَزَّلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نازل کیا، تنزیلا، نازل کرنا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے یعنی یہ جو قرآن مجید کو بتدریج 23 سال کے عرصے میں نازل کیے گئے، تو اللہ کی حکمت پتہ چلتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں۔ آپ دیکھیں نا، پورا قرآن مجید اگر ایک ہی دفعہ کتابی صورت میں دے دیا جاتا ہے، اس کا حفظ کرنا، اس کا سمجھنا، یہ کتنا یعنی صحابہ کرام کے لیے بھی، ساری امت کے لیے ایک مشکل ترین چیز ہوتا، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ہم وحی کا انتظار کیا کرتے، جس دن وحی اتری ہم خوشی سعادت سمجھا کرتے کہ آج وحی اتری۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو کیا کیا؟ نازل کیا، تاکہ جتنا نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائیں۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم پہلے جو آیات پڑھتے ان پر عمل کرنا سیکھتے، ان کے مطابق علم حاصل کرنا سیکھتے، پھر اگلی آیات پڑھا کرتے تھے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے اس قرآن کو اسی طرح سیکھا۔ اللہ اکبر۔ قل، کہہ دیجئے، دیکھیے سورت بنی اسرائیل، بڑی ضروری سورت، 111 آیات کی، اس کا آخری پیج چل رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے تقریباً ہر سورت کے آخر میں یہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ سورت کی پوری سمری آخری پیج میں ہوتی ہے یا آخری رکوع میں۔ قل، کہہ دیجئے، آمنو بہی، تم اس پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنو، یا نہ ایمان لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا، اوتو پیسیو وائز ہے، فعل مجہول، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، کیا ہوتا ہے؟ اذا یتلا علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، فعل مجہول ہے یتلا، تو کیا ہوتا ہے؟ یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ، سجدے کی حالت میں، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے کی حالت میں گر پڑتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک جو ہمارے رب کا وعدہ ہے وہ مفعول ہے۔ مفعول کا مطلب جس کو پورا کیا جائے گا، ہمارے رب کا وعدہ ایسا ہے جس کو پورا کیا جائے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے۔ اور کیا ہوتا ہے جب روتے ہیں قرآن مجید کو سن کر؟ وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ کرتا ہے یہ ان کو، خشوعا، خشوع میں، ان کی عاجزی میں، ان کی خشوع میں، ان کے خضوع میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے، یہ قرآن مجید کا اثر ہے جو دلوں پر ہوتا ہے۔ اور اب ذرا غور کریں، جن کے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے ان کی دو علامات، پہلی یہ کہ ایک ظاہری علامت ہے، سجدوں میں گر پڑتے ہیں، اور ایک سجدوں میں گرنا یہ جسمانی عبادت ہو گئی۔ سجدوں میں گرنا یہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، تو یہ کون سی عبادت ہو گئی؟ بولیے، جو زبان سے کہتے ہیں تو یہ لسانی عبادت ہے، قولی عبادت ہے۔ سمجھا گی نا؟ دو عبادتیں ہو گئیں، پہلی عبادت جسمانی، دوسری عبادت لسانی، اور تیسری عبادت ہے دل کی عبادت، دل کی عبادت، قلبی عبادت۔ یہ آیت کے آخر میں ہے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع خضوع میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی کیسی زبردست بلاغت ہے کہ 2 آیات کے اندر، 3 آیات میں اللہ رب العزت نے تینوں عبادات کو جمع کر دیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہ میرے دل میں تو بہت خشوع خضوع ہے، نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، یہ کوئی خشوع خضوع نہیں ہے۔ علم کا مجھ پر اثر ہے، مجھے بڑی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، میں نے قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھا ہوا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، تو یاد رکھیے یہ کوئی خشوع خضوع نہیں ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ جسم پر، زبان پر، اور انسان کے دل پر۔ جیسا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے جن لوگوں کو علم دیا گیا اس سے پہلے، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اپنی زبانوں سے کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، اور
ان کے خشوع میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ آیت سجدہ بھی ہے، آپ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری دعا یاد دیکھیے سورۃ بنی اسرائیل کی، قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے پکارو اللہ کو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، کیونکہ لفظ اللہ سے جو مراد ہے وہی لفظ الرحمن سے بھی مراد ہے، کیونکہ لفظ الرحمن اللہ کی ہی صفت ہے، تو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما، جس کو بھی، ایون کا مطلب ہوتا ہے اینی کے معنی میں، ایما، جس کسی کو بھی، تدعو، تم پکارو، فلہو، پس اس کے لیے، مطلب اس اللہ کے لیے، الاسماء الحسنی، بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس اللہ کے لیے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز کو جہری مت کیجئے، مطلب بہت زیادہ اونچی، جہری نماز اسی ہے نا، مطلب اونچی آواز میں جو نماز ہوتی ہے، تو نماز کے اندر بہت زیادہ آواز اونچی نہ کیجئے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ ہی زیادہ پست کیجئے، نماز کے اندر نہ آپ کی آواز بہت زیادہ اونچی ہو نہ بہت زیادہ پست ہو، بلکہ پہلے بھی یہ موضوع 2-3 مرتبہ گزر چکا ہے، ہماری شریعت ہمیں امتن وسطا کہا گیا ہے، ہماری شریعت جو ہے وہ درمیانی ہے، وہ نہ تو سختی کی طرف جاتی ہے نہ ہی نرمی، اتنی سستی کہ جس میں دین کو ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کی درمیان میں ہے ہماری شریعت، شریعت وسط ہے، درمیانی ہے۔ فرمایا نماز میں اپنی آواز اونچی کیجئے یا آہستہ کیجئے، نہ بہت زیادہ اونچی کیجئے نہ بہت زیادہ آہستہ کیجئے، تو پھر کیا کرنا ہے، وَابْتَغِي، ابتغی کا مطلب تلاش کرنا ہے، وَابْتَغِي، اور تلاش کیجئے، بین ذالک، اس کے درمیان، سبیلا، کوئی راستہ، اس کے درمیان کا کوئی راستہ تلاش کیجئے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، لم يتخذ ولدا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، شریکن، کوئی شریک، فی الملک، بادشاہی میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے، ولی ہے، مِّنَ الذُّلِّ، کمزوری سے، مطلب کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کمزور ہے اور وہ کسی کو اپنا ولی اس معنی میں ہے کہ اپنا مددگار بنا لے۔ وَكَبِّرْ، فعل امر ہے، وَكَبِّرْ، اور تکبیر بیان کیجئے، ہو، اس اللہ کی، تکبیر بیان کرنا، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اس اللہ کی تکبیر، اس اللہ کی بڑائی کو بیان کیجئے۔ تو آخری آیت کے اندر وہی جو کہ مکی صورتوں کا عمومی طور پر موضوع ہوا کرتا ہے، توحید کا اس بات اور شرک کی نفی کو بیان کر دیا گیا۔ توحید کا اس بات ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اور ساتھ شرک کی نفی، تین جملے لا کر شرک کی نفی کر دی گئی۔ لم یتخذ ولدا، نصارہ کے عقیدے کی رد ہوگی جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، تو لم یتخذ ولدا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، مشرکین مکہ کے عقیدے کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی اس کی بادشاہت میں اس کا شریک ہے، کوئی اس کی بادشاہت میں اس کا شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نعوذ باللہ وہ کوئی کمزور بھی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا مددگار بنائے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پوری صورت کا خلاصہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ایک اس اللہ کی بڑائی کو بیان کیجئے۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ کی نعمت، اس کے احسان سے ہی نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کی ایک اور ہمارے لیے سعادت کے سورت بنی اسرائیل 111 آیات کی طویل سورت، ہم نے اس کو الحمدللہ مکمل کیا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سورت الکہف۔ سورت الکہف ماشاءاللہ یہ وہ سورت ہے جو آپ جمعے کے دن پڑھتے بھی ہیں اور جمعے کے دن سنتے بھی ہیں، علماء کرام سے بھی آپ اس سورت کی فضیلتیں وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ تو چلیں اس سورت کی پہلے نام، وجہ تسمیہ، شان نزول، فضیلت، اور فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات وغیرہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورت الکہف ہے،
یہ مکی صورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 110 ہے۔ دیکھیں سورت بنی اسرائیل کی آیات کی تعداد 111 اور اس سورت کی آیات کی تعداد 110۔ سورت کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک میں موجود اصحاب کہف کے واقعے کی مناسبت سے رکھا گیا۔ آیت نمبر 9 انشاءاللہ آج ہم وہ مکمل واقعہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 9 سے 27 تک جو اصحاب کہف کا واقعہ اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا۔ کہف غار کو کہتے ہیں، تو غار والوں کا واقعہ تفصیل آ رہی ہے۔ شان نزول، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جو اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات پوچھے، جن میں یہ سوالات تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، جس کا ذکر گزرا بنی اسرائیل میں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین یہ کون تھا؟ تو یہ واقعات اس صورت کے اندر تفصیل سے اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا۔ اب آتے ہیں اس صورت کی فضیلت کی طرف۔ اس صورت کی فضیلت میں بہت احادیث ہیں، لیکن ہم نے 3 طرح کی فضیلتوں میں 3 طرح کی احادیث کو یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ ان تینوں احادیث کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ، اور یہ شخص حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید یہ انصار کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو سرداروں میں سے تھے۔ حضرت اسید جو ہیں وہ سورۃ الکہف کی انہوں نے تلاوت کی۔ گھر کے اندر ایک دابہ، ایک جانور بندھا ہوا تھا اور وہ گھوڑا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، تنفرو فسلم، انہوں نے سلام پھیرا، فَإِذَا، تو انہوں نے کیا، نماز میں سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ضبابۃ او صحابۃ غشیتہ، انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک بادل، ایک سائبان نے انہیں ڈانپا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا فلان، او فلاں اللہ کے بندے پڑھ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پڑھ، یقیناً وہ موقع گزر چکا، لیکن پھر بھی کیا فرمایا، پڑھتے رہو، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ، یہ تو سکینت ہے، نزلت للقرآن، جو قرآن کے لیے نازل ہو رہی ہے، او تنزلت للقرآن، یا یہ قرآن کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تم پڑھتے رہتے، یہ تو وہ سکینت ہے جو قرآن کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث صحیح الجامع صغیر کی ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف، جس نے سورۃ الکہف کو پڑھا، کس دن، فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن، اضاء لہ النور ما بین الجمعتین، اس کے لیے اللہ رب العزت دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور کو روشن کر دیتے ہیں، دونوں، یعنی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نور کو کیا کرتے ہیں، اضاء، اللہ اس نور کو اس کے لیے روشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ نور ہدایت ہے، یہ نور توفیق ہے، یہ نور استقامت ہے، جیسا کہ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ تیسری حدیث کی طرف آتے ہیں جو سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کیا، عصم من فتنۃ الدجال، اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ تو دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے اس سورت کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں ان کے یاد کرنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی، اور انہی 10 آیات کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، ان نوجوانوں کا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے دین کو بچایا تھا۔ تو یہ 3 اس کی فضیلت کے اندر احادیث ہیں۔ اس صورت کے موضوعات کے اندر، چونکہ مکی صورت ہے، مکی صورت کے موضوعات آپ کو پتہ ہے، عقائد ہے، آخرت کا دن ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صبر کی تلقین ہے، تسلیاں ہیں، قیامت کے دن کے بعض مشاہدات ہیں، وحی کا اس بات وغیرہ شامل ہے۔ اچھا، اس صورت کے اندر 4 واقعات ذکر ہیں، اس صورت کے اندر 4 واقعات ذکر ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک۔ دوسرا واقعہ آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک، یہ 2 باغ والوں کا واقعہ۔ آیت نمبر 3، بلکہ وہ جو دو باغ والے تھے ان کا واقعہ ہے۔ یہ جو واقعہ نمبر 3 ہے، اس میں وہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔
ان دونوں کا جو واقعہ ہے وہ آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک ہے، اور چوتھا اور آخری واقعہ ہے آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک، اور وہ واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ کس کا واقعہ جی؟ ذوالقرنین کا۔ تو یہ 4 واقعات ہیں۔ اگر آپ یہ پوچھیں، آپ کے علم ہے کہ ہم ہر سورت کا ایک بیسک ٹاپک بیان کرتے ہیں مختلف تفاسیر کے مطالعے سے، کہ وہ کون سا بنیادی ٹاپک ہے جس پر اس پوری سورت کا دار و مدار ہے، جس پر اس پوری سورت کا بولے کیا ہے؟ دار و مدار۔ تو سورت الکہف کا بنیادی ٹاپک یہ ہے فتنوں سے بچاؤ، فتنوں سے بچاؤ۔ کون کون سے؟ مطلب دین کا فتنہ، فتنے کا لفظی مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے نا، تو مطلب دین کے ذریعے کسی کو آزمایا گیا، مال و اولاد کا فتنہ، مال و اولاد کے ذریعے کسی کو آزمایا گیا، علم کا فتنہ، علم کے ذریعے کسی کی آزمائش ہوئی، جاہ کا فتنہ، جاہ مطلب سلطنت کا فتنہ، حکومت کا فتنہ۔ تو یہ 4 طرح کے فتنے ہیں، اس وجہ سے یہ صورت بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اب یہ چاروں طرح کے فتنے میں کوشش کروں گا کہ جب ہم اس صورت کو مکمل کریں گے انشاءاللہ پرسوں بدھ کے دن میں، جو آپ کی ایک اضافی کلاس ہوگی بدھ کے دن سورۃ الکہف کو مکمل کرنے کے لیے، ہماری کوشش ہوگی کہ اس کلاس کے اندر ہمارے صرف 3 پیجز ہم نے پڑھنے ہیں، تو ساتھ دوبارہ سے نا مکمل یہ والی سلائیڈ موضوعات کی آپ کے سامنے کھولی جائے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اب ہم سورت پڑھ چکے ہیں۔ آپ ذرا اس کے موضوعات کو دیکھیے۔ اگر ہم اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں تو ان کی آزمائش ہوئی تھی دین کی آزمائش، انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ باغ والوں کا واقعہ دیکھیں تو مال کا فتنہ، مال کے ذریعے آزمایا گیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا تو علم کے ذریعے آزمائش ہوئی۔ ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں تو جاہ کے ذریعے، سلطنت کے ذریعے۔ تو یاد رکھیں یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، 4 واقعات اور یہ 4 فتنوں سے، یعنی ان واقعات کی روشنی میں ہم ان 4 فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ چلیے جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اسی کے نام سے، اسی کی مدد طلب کرتے ہوئے ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے، انزل نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اور نہیں بنایا اس کے لیے، عِوَجًا، کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قیماً، قرآن کی ایک صفت ہے قیماً، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے جو بالکل درست رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ، اب دیکھیں مقصد کیا ہے، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے، بَأْسًا شَدِيدًا، سخت سزا سے، مِن لَدُنْہُ، اپنی طرف سے۔ لدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف، عندہ کے معنی میں ہے۔ لدن عندہ کے معنی میں ہے پاس یا طرف، اپنے پاس سے جو سخت ترین سزا ہے وہ اللہ اس سے ڈرائے۔ اور نمبر 2، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری؟ کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ مَاكِثِينَ، وہ ٹھہریں گے، فِيهِ، اس میں، ابدا، ہمیشہ، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو اجر حسن ہے اللہ رب العزت نے جنت کی صورت میں انہیں جو عطا کرنا ہے، وہ اس اجر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ مَاكِثِينَ فِيهِ ابدا، اللہ اکبر۔ تو سورۃ الکہف کی اہمیت یہ بھی ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے۔ بولیے جن کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ حمد۔ انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے سورۃ الکہف جس کی ابتدا حمد سے ہو رہی ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ تو سورۃ الکہف کی ابتدا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ اکبر۔ دوسرا پوائنٹر دیکھیے، دوسرا اشارہ اور موضوعات کو دیکھیے، فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو، وَيُنذِرَ، اور وہ ڈرائے الَّذِينَ، ان لوگوں کو، جو قالو، جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔
ما لہم بہی من علم، ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں ہے، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے بہی اس کا، من علم کوئی علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو، نہ ان کو اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو، کبرت کلمتن بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی یہ بات ہے، تخرج من افواہہم جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ، ان یقولون، دیکھیں اللہ سے پہلے اگر ان نہ آئے تو ان کا مطلب اگر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں، ان یقولون نہیں وہ کہتے، الا مگر کذبا جھوٹ، تاکید ہے، اللہ کے ذریعے تاکید ہے کہ بس وہ تو جھوٹ ہی کہتے ہیں، نعوذ باللہ یہ ان کی بات سراسر جھوٹ پر مبنی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے آیت نمبر 6 میں، اور اسی طرح قیامت کے دن کا ایک حال بیان کیا گیا آیت نمبر 7 میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی، اور 8 کے اندر دنیا کی انتہا کو بیان کیا گیا۔ فرمایا فلعلک پس شاید کہ آپ، فلعل پس شاید کہ کا آپ، باخعن ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا اپنے نفس کو، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں، کس چیز پر، علی آثارہم ان کے پیچھے، اثر کی جمع آثار، ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ان لم یؤمنوا اگر نہیں وہ ایمان لائے، بہذا الحدیث اس بات پر، اسفا افسوس کرتے ہیں، یعنی اسفا کا تعلق کس کے ساتھ ہے، باقی ان کے ساتھ، آپ ان لوگوں پر جو اس حدیث پر، اس کتاب پر ایمان نہیں لائے، آپ ان لوگوں پر افسوس کرتے ہوئے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید اس چیز کی پریشانی کیا کرتے تھے کہ یہ میرے قوم کے لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے، طرح طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کیا کرتے، ان کو دعوت دیا کرتے، حتیٰ کہ اتنا پریشان رہتے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس افسوس میں کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں، کہیں آپ اس پریشانی میں اپنے آپ کو نہ ضائع کر بیٹھے کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے، مَا عَلَى الْأَرْضِ جو زمین پر ہے، زِينَةً لَهَا اس زمین کے لیے خوبصورتی، زینتاً خوبصورتی، لہا اس زمین کے لیے، ارض اور سما مونس استعمال ہوتے ہیں دونوں، کیوں اللہ نے زمین پر یہ زینت بنائی، لِنَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَ تاکہ ہم آزمائیں، ہم ان کو، کیا آزمائش ہے، ایہم احسن عملا کہ ان میں سے کون ہے جو زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، ایہم ان میں سے کون، احسن زیادہ اچھا ہے، عملا عمل کے اعتبار سے، ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ ہے کہ عمل حسن کس کو کہتے ہیں، اچھا عمل جس کے کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، زمین پر سب چیزوں کو زینت خوبصورتی بنایا، وہ عمل حسن کیا ہے؟ تو یاد رکھیے عمل حسن وہ ہے جس کے اندر دو چیزیں ہوں، نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، یعنی اس میں توحید بھی ہے، ایک اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، دنیاوی منفعت کا حصول نہیں ہے، وہ عمل حسن ہے، اور کرنا کیسے ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، تو وہ کیا ہے، عمل حسن ہے۔ اب دنیا کی حقیقت بیان ہوئی اور انسان کی پیدائش کا مقصد بیان ہوا، فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک البتہ ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا جو اس پر ہے، یعنی زمین پر جو کچھ اس زمین پر ہے ہم اس کو بنانے والے ہیں، سعیدن، سعیدن کا لفظی مطلب تو مٹی ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ میدان کے معنی میں ہے، چٹیل میدان، جرزا برابر، ہم جو کچھ زمین پر ہے اس کو ایک برابر میدان بنانے والے۔ تو دیکھیے نا، جب زمین پر ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، اونچی نیچے جگہ ہیں،
جب یہ پہاڑ روئی کے بادل بن جائیں گے تو زمین بالکل ایک چٹیل میدان، جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو بالکل ایک میدان بنانے والے ہیں۔ یہ وہ آیت نمبر 9 ہے جہاں سے اصحاب کہف یعنی کہ غار والے، اصحاب کا مطلب والے، کہف غار والوں کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو شروع کروں، آپ نے اس واقعے کی سمری آپ کے سامنے ہے کہ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے اور یہ ایمان لائے اللہ رب العزت پر۔ قوم کے لوگوں نے ان کو ان کو مارنا چاہا کہ یا تو اپنے دین سے پلٹو یا ہم تمہیں رجم کر دیں گے، تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے یا تم اپنے دین سے پلٹو۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنے قوم کو چھوڑا اور یہ ایک غار میں چلے گئے۔ اب جب یہ اس غار میں گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں سلا دیا۔ چلیے باقی چیزیں ہم اس واقعے کے اندر پڑھتے ہیں۔ ام حسیبتا، یا آپ نے سمجھا ہے، ان اصحاب الکہفی، یہ کہ اصحاب کہف، والرقیمی، اور رقیم۔ اچھا، اب یہ رقیم کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں وہ رہتے تھے، بعض نے کہا کہ ابھی بھی وہاں پر ایک بستی رقیب موجود ہے، وہ پہلے رقیم تھی اب وہ رقیب ہو گئی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو واللہ عالم، یا یہ اس بستی، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھی۔ ٹھیک ہے جی، پہاڑ ہو، وہ بستی ہو، یا تختی، ان کے پاس جو تختی وغیرہ تھی وہ مراد ہے۔ اس سے مختلف اقوال ہیں، جو کچھ بھی ہو اس سے مراد ایک ہی ہیں اور وہ اصحاب کہف ہے۔ اصحاب کہف کانو، وہ تھے، من آیاتنا، ہماری آیات میں سے، عجبا، عجیب۔ آپ نے یہ گمان کیا کہ اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اللہ اکبر، اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا۔ اذ اول فتیتو، جب پناہ پکڑی، اوا کا مطلب کیا ہے جی؟ پناہ پکڑنا۔ اذ اول فتیتو، فتیہ یہ فتن کی جمع ہے، فتن کا مطلب ایک نوجوان، فتیہ زیادہ نوجوان۔ اذ اول فتیتو، جب نوجوانوں نے پناہ پکڑی، الی الکہفی، غار کی طرف، فقالو، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، دعا سنیے کتنی خوبصورت دعا ہے ان کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے، وہیئ لنا، اور تیار کر ہمارے لیے، ہیئ تیار کر لنا ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے سے، رشدہ ہدایت، اے اللہ ہمارے معاملے سے ہدایت دے دے۔ اللہ نے فرمایا فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، فی الکہفی، غار میں، مطلب غار میں ہم نے کیا کیا، ان کے کانوں کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سنینا، سال، سنت ان کی جمع سنینا، عددا، گنتی کے سال ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، مہر لگا دی، ان کے کانوں کو بند کر دیا۔ تو اس میں کیا ہے جی؟ اصحاب کہف کی خوبصورت دعا بھی ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے استقامت کا سوال کیا تھا، وہ کیا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ چلتے ہیں اسی صورت کے اگلے صفحے کی طرف، یہ صفحہ نمبر 249 ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اس صفحے پر آیات، آیت نمبر 12 سے لے کر 18 تک کی آیات ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ ہی جاری و ساری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم، پھر، بعثنا، ہم نے اٹھایا، ہم انہیں، کیوں اٹھایا؟ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، کیا جان لیں؟ ای الحزبین، کون سی جماعت، حزب کا مطلب ایک جماعت، حزبین دو جماعتیں، ای الحزبین کون سی جماعت، احصا زیادہ گننے والی ہے، لما لبثو اس مدت کے لیے جس میں وہ ٹھہرے، امدا مدت کے معنی میں، ہم نے انہیں اٹھایا، مقصد کیا تھا؟ تاکہ دو جماعتیں، ای الحزبین دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے جو ان کو زیادہ اچھی طرح سے شمار کرنے والی ہے۔ احصا، احصا اسم تفضیل ہے، زیادہ گننے والی ہے ان کو، زیادہ اچھی طرح سے شمار کرنے والی ہے ان کو، ہم تاکہ اس چیز کا
اندازہ لگا لیں، ہم اس چیز کو جان لیں. لنعلم، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، نبأہم ان کا واقعہ، ہم ان کا واقعہ آپ پر بیان کرتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ، ہم حق کے ساتھ ان کا واقعہ آپ پر بیان کرتے ہیں. انہم فتیتن، بے شک وہ چند نوجوان تھے، فتن کی جمع فتیہ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم اپنے رب پر ایمان لائے. اب جب ایمان لائے تو اللہ نے کیا انہیں انعام کیا، کیا انعام دیا، وزدناہم اور ہم نے انہیں زیادہ کر دیا، ہدن ہدایت میں، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا. وہ اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے بھی انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا، یہ پہلا انعام. دوسرا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھا، مضبوط رکھا. ربط اردو میں بھی آپ کو پتہ ہے نا، ربط ملت، ربط ملت کہتے ہیں، ملت کی مضبوطی. جی ربط کا لفظ آپ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. تو ربطنا ہم نے کیا کیا، مضبوط کر دیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کو ثابت قدمی عطا کی. کب؟ اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، رب السماوات والارض، ربنا ہمارا رب، کون ہے ہمارا رب؟ رب السماوات والارض جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ ہم اس کے علاوہ کسی کو ہرگز نہیں پکاریں گے، الہن کسی معبود کو. لقد قلنا البتہ تحقیق ہم نے کہا، اذن تب، شططا بہت غلیظ اور گھٹیا بات، بہت غلط بات. مطلب اگر ہم یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں تو لقد قلنا اذن شططا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی، یہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں. تو انہوں نے ان کی، یعنی اگر آپ کہیں کہ اصحاب الکہف کی اصل میں کیا دعوت تھی، یا قوم سے جو اختلاف کا سبب تھا وہ کیا تھا، تو یہ ہے آیت نمبر 14. انہوں نے کہا تھا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ، صرف اللہ کو رب نہیں مان رہے تھے، صرف اللہ کو یہ نہیں مان رہے تھے کہ اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، ملکیت رکھنے والا ہے. بعض لوگ توحید ربوبیت میں بڑے پختہ، لیکن جب یہ کہا جائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں. تو اصحاب کہف نے کہا کہ ہمارا رب بھی اللہ ہے اور الہ بھی وہی ہے. الہ کا لفظی مطلب ہے معبود، ٹھیک ہے. معبود کیا مطلب؟ معبود یعنی عبادت کے لائق تو ہمارا رب بھی اللہ ہے اور الہ بھی اللہ ہے، ہم رب بھی اسی کو مانیں گے. ولن اور ساتھ کیا کہا، لن ندعو من دونہ الہ، اور اس کے علاوہ کسی معبود کی عبادت بھی نہیں کریں. اگر ہم نے ایسے کیا، لقد قلنا اذا شططا، یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی. اللہ اکبر. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، من دونہ ہی اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، آلہہ معبودان. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت. دیکھیں انہوں نے کیا بات کی کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا لیے ہیں. آلہہ، الہ ان کی جمع ہے آلہہ. یہ ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان بنا لیے ہیں. تو پتہ چلا ان کی قوم کے لوگ جو شرک میں مبتلا تھے تو مشرکین مکہ کی طرح ان کے معبودان بھی مختلف تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی جمع بولی کہ اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اس ایک اللہ کے علاوہ، دونی ہی واحد کے لیے آتی ہے نا، اس کے علاوہ، وہ اکیلا ہے، وہ معبود اکیلا ہے عبادت کے لائق، اس ایک کے علاوہ انہوں نے آلہہ کئی معبود بنا لیے ہیں. تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات. اللہ توحید کا، اللہ کے آگے جن کی پیشانیاں جھکتی ہیں، جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ جگہ جگہ پر اپنی پیشانیوں کو جھکانے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہتے ہیں. تو اصحاب کہف کی بھی یہ دعوت تھی کہ یہ ہماری قوم کے لوگ، انہوں نے
اللہ کے علاوہ اتنے معبودان بنا لیے ہیں. اچھا اگر بنائے ہیں تو لولا یأتون علیہم، وہ کیوں نہیں لاتے ان پر یعنی ان معبودان پر بسلطان بین، کوئی واضح دلیل. اگر بنا لیے ہیں تو کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ سلطان دلیل، بین واضح، کوئی واضح بین ثبوت لے کر کیوں نہیں آتے ان معبودان پر. فمن ازلم، پس کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جس نے افطرا گڑا علی اللہ، اللہ پر، کذبا جھوٹ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا؟ فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہوئے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور نہیں وہ عبادت کر رہے تھے، إِلَّا اللَّهِ، مگر اللہ کی. جب تم ان سے الگ ہوئے اور نہیں وہ عبادت کر رہے تھے مگر اللہ کی. نہیں معذرت، اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیے، آیت نمبر 16 کا ترجمہ دوبارہ سنیے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوا، اچھا یہ اصل میں تھا نا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمْ، جب تم الگ ہوئے، ہم ان سے، جب تم ان سے الگ ہوئے، نمبر 1 ان سے الگ ہوئے، نمبر 2 وَمَا، اور جو، یعبدون، وہ عبادت کر رہے تھے، الا اللہ، اللہ کے سوا. سمجھیں آیت کو، اصحاب کہف کو ہی گویا کہ کہا جا رہا ہے جب تم ان سے الگ ہوئے اور جن کی وہ عبادت کر رہے تھے اس سے بھی الگ ہوئے. مطلب ان کو بھی تم نے چھوڑا اور ان کی اس جعلی عبادت کو، ان کے شرک کو بھی تم نے چھوڑا، تم ان سے الگ ہوئے. فَأْوُوا، جب تم ان سے الگ ہو تو کیا کرو؟ فَأْوُوا، پناہ پکڑو، جگہ پکڑو. کہاں؟ اِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف. تم جب ان سے الگ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ غار میں چلے جاؤ. کیا ہوگا؟ ینشر لکم ربکم، تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا. نشر ینشر، پھیلانے کے معنی میں، ینشر لکم ربکم، تمہارا رب تمہارے لیے پھیلائے گا، من رحمتہ، اپنی رحمت، ویہیئ، اور وہ تیار کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے سے، مرفقا، سہولت، آسانی، نرمی. رفق سے ہے نا، رفق نرمی کے معنی میں. وہ تمہارے معاملے سے تمہارے لیے آسانی اور سہولت لائے گا، اور تمہارا رب تمہیں رحمتیں عطا کرے گا، تم پر رحمتیں پھیلا دے گا. جب تم اپنی قوم سے اور ان کے شرک سے الگ ہو تو کیا کرو؟ ایک غار کی طرف جا کر وہاں پر جگہ پکڑو. اب اللہ اکبر. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو، اور آپ دیکھیں گے الشمس، سورج کو، اذا طلعت، جب وہ نکلتا ہے. کیونکہ الشمس بھی عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے طلع نہیں کہا بلکہ طلعت، مونس. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو، یا آپ دیکھیں گے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاوروا عن کہفہم. تزاور کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا یا ایک طرف ہٹ جانا. تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو وہ ان کی غار سے ہٹ جاتا دائیں طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ انہیں بائیں طرف چھوڑ دیتا. مطلب سورج طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے اصحاب کہف کو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی تھی، وہ بالکل ویسے ہی سوئے رہے، سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑ رہی تھی. جب سورج نکلتا، طلوع ہوتا یا غروب ہوتا تو دائیں بائیں چھوڑ کر ان کو نکل جاتا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ کہاں تھے؟ وہ اس سورج سے، وَهُمْ، اور وہ، فی میں، فجوتن، کشادہ جگہ، کھلی جگہ، وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے، منہ سے، اس غار کی ایک کشادہ جگہ میں تھے. فجوہ کشادگی کے معنی میں. اللہ اکبر. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، تو وہی ہے ہدایت پانے والا. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت پانے والا. ومن یضلل، اور جسے وہ اللہ گمراہ کرے، جسے وہ اللہ گمراہ کرے، فلن تجد لہ، آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولیا مرشدہ. ولین کا مطلب ہے کوئی کارساز، کوئی حمایتی. مرشدہ،
مرشدہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا، ارشاد سے ہے نا، ارشاد رہنمائی کرنے والا. دوبارہ سلیس ترجمہ، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، فہو المہتدی، اور جسے وہ اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی حمایتی رہنمائی کرنے والا نہیں پائیں گے. فلن تجد لہ ولیا مرشدا، آپ اس کے لیے کوئی حمایتی رہنمائی کرنے والا نہیں پائیں گے جس کو اللہ گمراہ کرے. اللہ اکبر. تو اب یہ جو تھے نوجوان، انہیں اللہ نے ہدایت عطا کی اور اس ہدایت پر یہ ثابت قدم رہے، تو یہ گمراہی کی طرف کیسے جا سکتے تھے؟ یہ مطلب ہے اس آیت کا. فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ سمجھ رہے تھے انہیں، ایقاظا جاگتے ہوئے، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے. آپ انہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمینی و ذات الشمال، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلا رہے تھے ان کی، مطلب وہ بالکل دائیں بائیں کروٹ بھی لے رہے تھے. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ پھیلائے ہوا تھا، ذراعیہ اپنے بازوؤں کو، بالوسید چوکھٹ کے ساتھ، وہ وہاں پر ہی چوکھٹ کے ساتھ اپنے بازوؤں کو کیا ہے؟ پھیلائے ہوئے تھا. فرمایا لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان پر اطلاع پاتے. لو اطلعت، لو کا مطلب اگر، اطلعت آپ اطلاع پاتے، علیہم ان پر، لولیت آپ پھر جاتے، منہم ان سے، فرارا بھاگتے ہوئے. اگر آپ انہیں دیکھ لیتے، آپ ان پر اطلاع پاتے تو آپ بھاگتے ہوئے پھر جاتے. نہ صرف بھاگتے ہوئے پھر جاتے بلکہ کیا ہوتا ساتھ؟ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ روب سے بھر جاتے، آپ روب سے بھر دیے جاتے. وَلَمُلِئْتَ، اور آپ البتہ بھر دیے جاتے، مِنْهُمْ ان سے، رُعْبًا روب سے، یعنی آپ پر روب بھی طاری ہو جاتا، اور آپ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اور آپ بھاگتے ان سے اگر آپ ان پر اطلاع پاتے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ. اللہ. تو یہ ان کی ایک حالت کو بیان کیا گیا. صفحہ نمبر 295 کی طرف چلتے ہیں. آپ کے سوالات میں دیکھ رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ کوسچن آنسر میں پوچھیں تاکہ ہم لیسن کو چلاتے رہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ لیسن مکمل کرنے کے بعد کوسچن آنسر باکس کی طرف جائیں. تو صفحہ نمبر 295 ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات اس کی 19 سے لے کر 22 تک کی آیات ہیں اس پیج پر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، بعثنا ہم نے اٹھایا، ہم انہیں، لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ سوال کریں، بینہم آپس میں، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے ہو، تم کتنا، یعنی کتنی دیر تم نے آرام کیا ہے. اب دیکھیں جب وہ قوم کے ظلم سے بھاگ کر اس غار میں انہوں نے پناہ لی، سو گئے، اللہ نے انہیں سلائے رکھا، کتنا، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. جب وہ جاگے تو آپس میں سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو تم. قالو، انہوں نے کہا، لبثنا یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے. قالو، انہوں نے کہا، ربکم، تمہارا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم، جو تم ٹھہرے، جو تم ٹھہرے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، تمہارا رب ہی جانتا. مطلب پہلے آپس میں کیا بات کی، کتنا ٹھہرے ہو، کم لبثتم، پھر کہا تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے ہو. ایک نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو پھر انہی میں سے کسی نے کہا، قالو ربکم اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم، جو تم ٹھہرے. فبعثوا، پس بھیجو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، تم اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو. کہاں بھیجنا ہے؟ بورقکم، اس چاندی کے ساتھ، ورق چاندی کے معنی میں ہے، تمہاری اس چاندی کے ساتھ، ہادھی، اس، کہاں بھیجنا ہے؟ الی المدینہ، شہر کی طرف.
کسی ایک کو شہر کی طرف یہ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو، فَلْيَنْظُرْ پس وہ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ پس وہ دیکھے، کیا دیکھے؟ أَيُّهَا أَزْقَى طَعَامًا کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے، ازکا زیادہ اچھا، طعامہ کھانا، کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے؟ فَلْيَأْتِكُمْ وہ لائے تمہارے پاس، برزق منہ اس کا رزق، وہ دیکھے کون سا کھانا اچھا، زیادہ اچھا ہے، اور وہ کھانا یعنی اس کھانے کا رزق تمہارے پاس لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ اور وہ احتیاط سے کام لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ اور ہرگز خبر نہ ہونے دے، بِكُمْ تمہارے بارے میں، احدا کسی ایک کو، وہ تمہارے بارے میں کسی ایک کو خبر نہ ہونے دے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ مطلب وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ دونوں ایک لطف سے ہے، نرمی برتے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اور تمہارے بارے میں کسی کو شعور نہ ہونے دے، اطلاع نہ ہونے دے۔ تو دونوں کام کرنے، احتیاط کرنی ہے، مطلب کوئی سختی نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی شرک کو دیکھے ایک دم سے بول پڑے اور سارے لوگ پہچان جائیں، جمع ہو جائیں کہ یہ تو وہی نوجوان ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ نرمی سے بھی کام لے اور احتیاط سے بھی کام لے تاکہ کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا انہم ان یظہروا علیکم بے شک اگر وہ تم پر غالب آئے، یرجموکم تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے۔ اگر قوم کے لوگوں کو تمہارا پتہ چل گیا، تم پر وہ غالب آ گئے، یرجموکم وہ تمہیں کیا کریں گے، قوم کے لوگ وہ تمہیں رجم کر دیں گے، یا تو رجم کریں گے، او یا یعیدوکم وہ تمہیں لوٹائیں گے، فی ملتہم اپنی ملت میں، دوبارہ تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیں گے، یعنی وہ جو شرکیہ دین ہے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اور تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے، اذن تب ابدا کبھی بھی نہیں، تم تب کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ یعنی اگر تم اس ملت میں، ان کے دین میں، شرک میں واپس پلٹے، جس دین کو تم نے چھوڑا، اللہ کی توحید کی طرف آئے، اگر تم واپس اس شرک میں پلٹے تو یاد رکھنا تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے تب، ابدا کبھی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا جب ان میں سے ایک اس چاندی کے سکے کو لے کر بازار کے اندر جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اسی طرح ہم نے ان پر اطلاع دی، اعثرنا ہم نے اطلاع دی علیہم ان پر، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، تاکہ اس شہر کے لوگ، وہ علاقے کے لوگ، حتیٰ کہ مشرکین مکہ، تاکہ وہ سب جان لیں، کیا جان لیں، ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ جو قیامت ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ یہ جان لے کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں اصحاب کہف کے واقعے میں عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے اس واقعے میں؟ سبق یہ ہے کہ اگر اب بلکہ یہاں پر پہلے تفسیر ہو جائے اس کے بعد پھر اس سبب کی طرف آ جائے۔ اب جب وہ سکہ لے کر گیا تو پتہ چلا کہ جس بادشاہ کے زمانے کا یہ سکہ ہے وہ تو 309 سال پہلے کا زمانہ تھا، دقیانوس، یہ تو اس بادشاہ کا زمانہ تھا، یہ 309 سال کے بعد کہاں اس زمانے کا سکہ آ گیا۔ اچھا، وہ جو بازار کے اندر مختلف تاجر تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو نوجوان ہے یہ یا اس کے ساتھیوں کے پاس، اس کے باقی لوگوں کے پاس اس بادشاہ کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، کیونکہ یہ تو اس 300 سال پہلے کے زمانے کا کوئی سکہ ہے، اس زمانے کا، کیونکہ اس ٹائم بھی سکوں کی پہچان ہو جاتی تھی زمانوں کے اعتبار سے۔ اب جب لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ ہمیں بھی پتہ چلے وہ خزانہ کدھر ہے، تو بادشاہ تک جو اس زمانے کا حکمران تھا اس تک خبر پہنچی۔ جب خبر پہنچی تو اس نوجوان کے ذریعے ان غار والوں تک پہنچا گیا۔ تو یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی آباء و اجداد سے بھی یہ سن رکھا تھا کہ چند نوجوان جو
گم ہو گئے تھے اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں. یعنی یہ اصحاب کہف کا تذکرہ وہ سنتے آئے تھے اور ان کے علم میں تھا کہ فلاں بادشاہ کے زمانے میں ظلم کی وجہ سے چند نوجوان شہر کو چھوڑ گئے تھے جو آج تک کبھی واپس نہیں پلٹے. تو اس میں ایک اللہ کی بہت بڑی یہ حکمت تھی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر اللہ ان کو زندہ کر سکتا ہے، یہ اٹھ سکتے ہیں، تو اللہ کا قیامت کے دن کیا انسانوں کو نہیں اٹھا سکتا؟ یہ مطلب ہے ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ آپس میں تنازع کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے اپنے درمیان، امرہم ان کے معاملے کا. اچھا کون اختلاف کر رہے تھے؟ اس سے مراد اس شہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد مکہ وغیرہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ مکہ کے لوگوں کا اختلاف آگے آ رہا ہے. اس اختلاف سے مراد اس شہر کے لوگوں کا اختلاف ہے. فقالو، پس انہوں نے کہا، کیا کہا؟ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کوئی عمارت تعمیر کر دو. ابنو بنا یبنی سے فعل امر ہے، بنا دو، علیہم ان پر، بنیانا کوئی عمارت ان پر بنا دو. ربہم، اللہ اکبر، ربہم ان کا رب، اعلم بہم ان کو زیادہ جانتا ہے. کوئی عمارت وغیرہ بنا دو، ان کا رب زیادہ جانتا ہے انہیں. قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر غالب آئے تھے. قال، کہا الذین جو غلبوا غالب آئے تھے علی امرہم ان کے معاملے پر، مطلب وہ لوگ جو ان تک پہنچے تھے اصحاب کہف تک، انہوں نے کیا کہا؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر کوئی مسجد. انہوں نے کیا کہا؟ ہم ان پر کوئی مسجد تعمیر کریں گے. بعض نے کہا ان کا مقبرہ بنا دو، بعض نے کہا ان کی مسجد بنا دو. کیونکہ وہ مشرکین تھے، شرک تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ نوجوان اتنا بڑا ان کا کارنامہ، 300 سال بعد یہ اٹھ پڑے، تو ہم ان کا کوئی مقبرہ بنائیں گے، ان کی کوئی مسجد بنائیں گے. اختلاف ہوا مزید. سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، کہ وہ 3 تھے. اچھا یہ مشرکین مکہ کے آپس میں بھی اختلاف تھا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، کتنے عرصے تک وہ سوئے رہے، مختلف طرح کے اقوال تھے. اس زمانے کے لوگوں نے بھی اختلاف کیا. سیقولون قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، خمسۃ، 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. اب دیکھیں یہ 2 قول اللہ نے ذکر کیے، 3 اور 5 کا. ایسے ہی نا 3 اور 5 کا 2 قول ذکر کیے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ رجمن بالغیب. رجمن بالغیب کا مطلب کہ اٹکل پچو لگانا، مطلب اپنے پاس سے اندازے لگا رہے ہیں. رجمن کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا رجم کرنا، پتھر مارنا. تو یہ اپنی طرف سے ایسے ہی ماری جا رہے ہیں، اپنی طرف سے ایسے ہی اٹکل پچو لگا رہے ہیں، اپنی طرف سے اندازے لگا رہے ہیں. یعنی کہ ان دونوں قولوں کا رد ہو گیا. وہ 3 اور چوتھا ان کا کتا اتنی تعداد بھی نہیں تھی، اور وہ 5 یا چھٹا ان کا کتا اتنی تعداد بھی نہیں تھی. ہاں اس کے بعد جو قول ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سَبْعَةٌ، وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا ان کے ساتھ. قل، کہہ دیجئے، ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتے ہیں، بعدتہم، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم، نہیں ان کو جانتے، الا قلیل، مگر تھوڑے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں جانتے ہیں، میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. فلا تماری فیہم، آپ نہ جھگڑا کیجئے، بحث مباحثہ کیجئے، فیہم، ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر معمولی سا، الا مگر مراء، جھگڑا، ظاہرا، معمولی سا. ولا تستفتی فیہم، اور نہ آپ فتویٰ طلب کیجئے، سوال کیجئے، فیہم، ان کے بارے میں، منہم، ان میں سے، احدا، کسی ایک سے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ تلقین کر دی گئی کہ آپ ان کے بارے میں کوئی ایسی بحث مباحثہ یا جھگڑا نہ کیجئے، نہ ہی آپ کسی سے کوئی سوال پوچھئے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ، دیگر کئی ایک ائمہ محدثین یا مفسرین کے مطابق ان کی جو تعداد ہے، اسی آیت کریمہ میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے جن سے ان کی تعداد پتہ چلتی ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، اور 8واں ان کا کتا تھا. کیسے؟ کیونکہ پہلے جو 2 تعدادیں ذکر ہوئیں، ثلاثۃ رابعہم کلبہم یا خمسۃ سادسہم کلبہم، ان دونوں کی نفی اللہ نے کر دی رجمن بالغیب، لیکن اس کے بعد والے قول کی اللہ نے نفی نہیں کی. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. تو اس وجہ سے اکثر مفسرین نے کہا کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ جی ان کی تعداد
بولیے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد تھی 7، 7 وثامنهم کلبهم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کا جو کتا ہے اس کے بھی مختلف طرح کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کا ذکر جو ہے دیکھیے قرآن مجید میں آیا ہے، اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور وہ جنت میں جائے، تو واللہ عالم کوئی بھی صحیح حدیث ہمیں اس کی فضیلت میں یا اس کے جنت کے جانے کے بارے میں یا کچھ بھی ایسی فضیلت ہمیں نہیں پتہ چلتی، واللہ عالم بلا صحیح حدیث ہے۔ تو چلیے آج کا ہمارا آخری پیج ہے، صفحہ نمبر 296 ہے، پارہ نمبر 15 ہے، اور بلکہ ہاں آپ لوگوں کو میں مبارکباد دینا بھول گیا، اور وہ مبارکباد اس سلائیڈ کی مبارکباد ہے جہاں ہاں جی اس سلائیڈ پہ کیا مبارکباد بنتی ہے چیٹ کے اندر بتائیے، اس سلائیڈ پر ہماری کیا مبارکباد بننی چاہیے؟ یہ جو آیت نمبر 19 اور 20 اس کے اندر ماشاءاللہ فہیم صاحب ہیں، جواب بالکل درست آیا ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ شیراز کنڈی ہے، جواب درست ہے۔ محمد کبیر ہے، ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ انجم ہے، جواب درست ہے۔ بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد کوئی 20 سے زیادہ جوابات درست آئے، چلیں الحمدللہ۔ تو الفاظ کے مطابق ہمارا قرآن یا جو ہم ماشاءاللہ جس مبارک سلسلے کو ہم نے آغاز کیا تھا، الفاظ کے مطابق اگر قرآن مجید کے الفاظ کو کاؤنٹ کیا جائے، حروف کو کاؤنٹ کیا جائے، تو الحمدللہ ہمارا قرآن آج نصف ہو گیا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، جس مبارک سلسلے کو ہم نے پہلے روزے سے شروع کیا تھا، رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے شروع کیا تھا، اور اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں استقامت عطا کرے، جیسے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو استقامت عطا کی۔ اللہ سے اب بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے ان کو مضبوط کیا، مضبوط ارادے عطا کیے، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا، تو اللہ تو ہم پر بھی اپنا مزید کرم کر کے ہم اس کتاب کو اسی طرح اس کی تفسیر کو ہم مکمل کریں، اس کلاس کے ساتھ مکمل کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ بار بار اس کی تفسیر کو پڑھانے، غور کرنے، تدبر کرنے، اس کو عمل کرنے، اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ جی تو چلیے آخری پیج کی طرف چلتے ہیں، 296 کی طرف، اور اس میں آیت نمبر 26 تک ان کے واقعے کی طرف ہی اشارہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو اسباق ہیں یا قرآن مجید کی وحی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صبر کی تلقین ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، پہلے ان دونوں آیات کی تفسیر سن لیجئے، پھر ترجمے کی طرف آتے ہیں، یا پھر ان آیات کا نزول سن لیجئے۔ یہ انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا مفسرین کے مطابق، آپ روح کی حقیقت کے بارے میں بتائیے ذوالقرنین کون تھا، بتائیے اصحاب کہف کون تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل تمہیں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو 15 دن تک اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور 15 دن کے بعد جبریل امین ان آیات کو لے کر آئے، اور اس میں یہ تنبیہ بھی تھی وَلَا تَقُولَنَّ، اور آپ ہرگز مت کہیں لِشَيْءٍ، کسی چیز کے لیے، کیا انی فاعل، کہ بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک، یہ، غدا، کل، بے شک میں یہ کل کرنے والا ہوں، الا، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مطلب انشاءاللہ۔ ہاں آپ کسی چیز کے بارے میں یہ ایسا ہرگز نہ کہیں کہ میں کل اس کو کرنے والا ہوں، مگر یہ کہیں کہ جیسے اللہ چاہے۔ وَذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، ربک، اپنے رب کا، اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں۔ تو گویا کہ انشاءاللہ یہ ایک اللہ کا ذکر بھی ہے، انسان جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اس کی بھی برکت ہے۔ فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کیجئے، اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں، وَقُلْ، اور کہیے، کیا کہیے، عسیٰ، امید ہے، ان یہدینی، یہ کہ ہدایت دے گا مجھے، ربی، میرا رب مجھے ہدایت دے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا، تاکہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، راشدہ، ہدایت میں، میرا رب مجھے ہدایت دے گا تاکہ میں ہدایت میں، رشد و ہدایت میں مزید اس کے قریب ہو جاؤں۔ وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فِي كَهْفِهِمْ، اپنی غار میں، کتنا ٹھہرے، 300 سنین، 300 سنین، 300 سال وہ اس غار میں ٹھہرے، کتنا ٹھہرے، 300 سال۔ وَازْدَادُوا، اور زیادہ،
اور انہوں نے زیادہ کیا 9 300 سال اور 9 زیادہ، تو کتنے ہو گئے 309۔ قل اللہ اعلم، کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے بما لبثوا، جتنا وہ ٹھہرے، کیونکہ یہ بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ وہ کتنا ٹھہرے، تو اللہ نے پہلے یہ بتلایا کہ وہ 309 سال ٹھہرے، اور اسی کو اکثر مفسرین نے، اکثر علماء فقہا نے یہی راجح کہا ہے کہ وہ 309 سال ہی ٹھہرے تھے، لیکن ساتھ یہ تاکید بھی ہے، حتیٰ کہ اسی سے، یعنی اسی آیت نمبر 25-26 سے یہ مسئلہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ واللہ عالم صرف اس کے بارے میں کہا جائے جو آپ کو نہیں پتا، اس کے بارے میں بھی واللہ عالم کہہ سکتے ہیں جو آپ کو پتا ہے۔ جو آپ کو پتا ہے، آپ نے کسی چیز کا جواب دیا، واللہ عالم کہہ دیجئے، زیادہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کیجئے۔ یہی علماء کرام کا طریقہ ہے۔ قل اللہ اعلم، کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے بما لبثوا، جو وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، ابصر بہ واسمع، وہ کتنا ہی اچھا دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، وہ اللہ کتنا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے۔ ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من دونی ہی، اس کے علاوہ، یعنی اس اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی ولی، ان لوگوں کے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، ولا یشرکو، اور نہ ہی شریک ہے، فی حکمہ، اس کے حکم میں، اس کے فیصلوں میں، احدا، کوئی ایک نہ تو اس کے فیصلوں میں، اس کے حکم میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی حمایتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتْلُو، اور تلاوت کیجئے، تلا یتلو سے فعل امر ہے، وَتْلُو، اور تلاوت کیجئے کیا، ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، جو آپ کے رب کی کتاب سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کی کلمات کو، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ولن تجدا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، ملتحدا، کوئی پناہ گاہ، آپ اس اللہ کے علاوہ کوئی مزید پناہ گاہ بھی نہیں پائیں گے، اور لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس اللہ کے کلمات کو بھی بولے بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر دیجئے، صبر کیجئے، نفسک، اپنے نفس کو، مع الذین، کن لوگوں کے ساتھ صبر کرنا ہے، مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کب پکارتے ہیں؟ بالغداۃ والعشی، صبح شام۔ صبر کیجئے، اپنے آپ کو صبر دلائیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ان کا پہلا کام ہے ان لوگوں کا، اہل ایمان کا۔ نمبر 2، یریدون وجہہ، وہ اللہ کے چہرے کے متلاشی ہیں، اس کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کا چہرہ۔ تو کیا مطلب وجہہ؟ مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کی طرف اشارہ ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ، اور مت پھیریے، عَيْنَاكَ، اپنی آنکھوں کو، عَنْهُمْ، ان سے، اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیریے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ، مت اطاعت کیجئے، مَنْ أَغْفَلْنَا، جس کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ، اس کے دل کو، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، اس کی اطاعت نہ کیجئے۔ اچھا، کس چیز سے غافل کر دیا؟ ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، آپ اس کے پیچھے نہ چلیے، آپ اس کی اطاعت نہ کیجئے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، مطلب جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اتباع کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، فروتا کا مطلب کیا ہے کہ حد سے بڑا ہوا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ ہے، اس کا کام ہے، اس کا معاملہ ہے، کیسا ہے؟ فروتا، حد سے بڑا ہوا، اس کا معاملہ تو حد کراس کر چکا ہے۔ افراط و تفریط اسی سے ہے نا، افراط کا مطلب مبالغہ کرنا، تفریط کمی کرنا، تو فروتا مطلب اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور آپ نے کیا کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق کہیے، وقل، اور کہہ دیجئے کیا، الحق من ربکم، اپنے رب کی طرف سے حق۔
یا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء پس جو چاہے فلیؤمن وہ ایمان لائے، ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر وہ کفر کرے. جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین ظالموں کے لیے نارا آگ کو. ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے. احاط بہم سرادقها احاط بہم ان کا احاطہ کریں گے سرادقها اس آگ کے شعلے. یہ جو آگ کے شعلے ہیں یہ ان کو ان کا ظالموں کو گھیر لیں گی، احاطہ کریں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ پانی مانگیں گے. دیکھیں استغاثہ یستغیث طلب کرنے کے معنی میں، اگر وہ پانی طلب کریں گے یغاثوا فعل مجہول ہے پیسو وائز، انہیں پانی دیا جائے گا. کیسا پانی دیا جائے گا؟ بِمَاءٍ پانی. کیسا پانی ہوگا وہ؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کالمہلی وہ ابلے ہوئے تیل کی طرح کا ہوگا. جیسے شدید گرم تیل ہوتا ہے مہلی، وہ کیسا ہوگا؟ یشوی الوجوہ اللہ اکبر وہ چہروں کو بون ڈالے گا. یشوی بون دے گا الوجوہ چہروں کو. وہ ایسا اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی گرم پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بون دے گا. بئس الشراب کتنا ہی برا یہ پانی ہے. وساءت مرتفقا اور کتنی ہی بری یہ آرام کرنے کی جگہ ہے. یہ پانی بھی کتنا برا ہے اور یہ آرام کرنے کی جگہ بھی کتنی بری ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنا آج کا لیسن سورۃ الکہف کے 4 صفحات، سورۃ بنی اسرائیل کا 1 صفحہ پڑھ کر الحمدللہ ہم نے 15ویں پارے کے 4 صفحات صفحہ نمبر 11 سے لے کر 15 تک ہم نے اس کو مکمل کیا. تو انشاءاللہ کل ہم اسی طرح 15ویں پارے کا اگلے 5 صفحات کو پڑھ کر 15ویں پارے کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.